بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس پروگرام میں رمضان سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل پر روشنی ڈالوں گا۔ حیض کے احکام اور فقہیات۔ نماز میں نماز نہیں پڑھے گی اور بعد میں ان کی قضا نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا کرنی ہے۔ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ حیض کی حالت میں اس سے جماع جائز نہیں۔ حیض ختم ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر دن کے کسی بھی حصہ میں عورت کو حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پورے مہینے کا روزہ رکھنے کے لیے عورت اگر مانع حیض دواؤں کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، پر اس کو فطری طور پر جاری رہنے دینا چاہیے اور اس سے کچھ چھیڑ چھاڑ اور تعرض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ پھر بھی جواز کی شکل موجود ہے۔ اگر حیض یا نفاس والی عورت فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے اور فجر کے بعد وہ غسل کرتی ہے تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ حالت نفاس میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے پریشانی ہوتی ہے یا اس کے بچے کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کا دودھ سوکھ جاتا ہے تو یہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ جس عورت کو بیماری کا خون آتا ہے، جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، یہ روزہ رکھے گی، یہ پاک ہے۔ معلمہ اور طالبہ حالت حیض یا نفاس میں ضرورت کے وقت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، پر ہاتھ میں قرآن نہیں لے گی، اس کو جو یاد ہے حفظاً اسے پڑھے گی۔ حائضہ اور نفاس والی عورت کا پسینہ، کپڑا اور ظاہری جسم پاک ہے، اس کی ناپاکی معنوی ہے۔ ہاں، اگر ظاہری طور پر کپڑے پر یا جسم پر حیض کا خون لگا ہے تو ایسی صورت میں وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ جس کپڑے میں عورت کو حیض آیا ہے اگر اس میں کہیں خون لگا ہے تو اس میں یہ نماز پڑھ اس میں خون نہیں لگا ہے تو یہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے کر لے۔ اگر کسی شرعی سبب کی بنا پر نہ کر سکی تو بعد میں رمضان کے ختم ہونے کے بعد کر لے، لیکن اگر بنا کسی شرعی سبب کے قضا نہیں کیا تو بہت سے علماء کا یہ ماننا ہے کہ قضا کے ساتھ اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اگر رمضان میں عورت کا حمل کسی وجہ سے گر جائے اور ساقط ہو جائے اور خون آنے لگے تو اس سلسلے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حمل میں تخلیق نمایاں ہے تو آنے والا خون نفاس کا ہوگا اور پھر وہ روزہ نماز نہیں کرے گی، پر اگر تخلیق نمایاں نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ خون بیماری کا تصور کیا جائے گا اور اسے وہ نفاس نہیں ہوگا اور عورت روزہ نماز کرے گی۔ اگر عورت روزہ رکھتی ہے پر ایام حیض کے روزوں کی قضا نہیں کرتی ہے اور ایک لمبی مدت گزر گئی تو ایسی صورت میں اگر وہ جاہل تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا قضا بھی کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ اندازہ کر کے ان سارے روزوں کی قضا کرے، اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ رمضان کے جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ چھوٹ گئے ہیں تو
शव्वाल के जो 6 रोजे आते हैं उनसे पहले इनका रखना और कज़ा करना ज़रूरी नहीं है, इनको बाद में भी रखा जा सकता है। आदमी मर्द है कि उसके अपने हिसाब से रोज़े छूटे हुए हैं, या औरत है वो अपने असबाब से इसके रोज़े छूटे हुए हैं, तो वो पहले शव्वाल के रोज़े रख ले और उसके बाद में फिर अगला शाबान आने तक वो उन रोज़ों की क़ज़ा कर सकती है। इसी तरह से अगर औरत खाना बना रही है और उसे चखने की ज़रूरत पड़ गई तो वो खाना चख सकती है। और अगर कोई मर्द है वो बाज़ार गया और खाने पीने की चीज़ें वहाँ से ख़रीद रहा है और फिर वो उसको चखता है तो वो भी चख सकता है, पर दोनों के लिए लाजिम है कि वो जो खाना चखे हैं वो उसको थूक दें और अपने मुंह को साफ़ कर लें। हज़रात मुशाहिदीन, ये चंद अहम मसाइल थे ख़वातीन के सिलसिले में। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।